عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كوكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل الى آخر الحديث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر کام کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مظلوم جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ فرشتوں سے اللہ پوچھ رہے ہیں فخری طور پر، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ 5-6 قسمیں اجاگر فرما رہے ہیں، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، سورۃ قمر کی تفسیر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ رسالہ کی سب سے اخیر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر و شاکر کے گھر جائیں اور ان سے مصافحہ کریں۔ غالیۃ المواعظ کتاب میں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مقتدہ کی غنیہ سے نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہیں، لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور یا حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ 4 گھر مستثنا کرتی ہے: کتا، سور، حرام کاری کی وجہ سے جنبی یا تصویر ہو۔ کتے ہم لوگ بڑے شوق سے پالتے ہیں، کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن وہ جو شکاری ہوتا ہے اس کے لیے شکار کیا جائے یا پھر کوئی اہم مجبوری ہو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، سکون نہیں کریں گے۔ سور یہ ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کاری کی وجہ سے جو بھی یعنی کوئی آدمی بغیر کر کے آیا ہے جو بھی ہو گیا ہے، یا پھر تصویر ہو، خواہ تصویریں گھر میں لٹکائی ہوتی ہیں، تصویر ہوتی ہیں، یا آج کل کھلونے بچوں کے کھلونے گھر میں پڑے ہوتے ہیں پوری کا وغیرہ، وہ بھی تصویروں میں شامل ہے۔ تو کوئی بھی غیر اللہ کی تصویر جو گھر میں موجود ہو اور سامنے لٹکی ہوئی ہو، تو ایسے گھر میں مداخلت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تصویر لٹکانے والا کوئی ایک آدھ ہوتا ہے اور سب معلوم ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو معلوم کر دیتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ معلوم رکھتا ہے۔ جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو شیاطین داخل ہوں گے، شیاطین داخل ہوں گے تو پھر بیماریاں پھیلیں گی، پریشانی آئیں گی، جنات کے اثرات ہوں گے، گھر میں بیماریاں ہوں گی، گھر اپنے ڈیرے لگانے گی۔ اس لیے تصویروں والی چیزوں کو ہٹانا چاہیے۔ کسی کمرے کے اندر تصویر ہو سامنے پڑی ہو تو اس کمرے میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی گڑیا وغیرہ پڑی ہے، کھلونا وغیرہ پڑا اس میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض پردے لٹکے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ان پر تصویریں نظر آتی ہیں، تصویر بالکل نمایاں ہوتی ہے، ایسے پردے وغیرہ کو ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح کتے جو ہے نا گھر کے اندر شوقیہ لوگ رکھتے ہیں، شوقیہ یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو فرمایا وہاں کوئی کثرت تھی تو صحابہ کرام لوگوں کیا کہ سب کو مار دو، تو مار دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا خواہ مخواہ جو ہے نا گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معمول کے سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ